باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا واسعا وشفاء من کل داء اللہم صلی علی سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے جو تمام جہانوں کا معبود و پالنسار ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اور رحمتیں محبوب مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے لیے۔ ایک بکھری ون سونے طبیب دیے، ایک بکھری ون سونے طبیب دیے، ایک گل تحریک تسکین تحلیل دیے، ادے ڈونگے پنو جان نوی، ادے ڈونگے پنو جان نوی، ادے وچ بڑیاں کراماتاں نے، تبے یونانی دیاں کیا باتاں نے، تبے یونانی دیاں کیا باتاں نے۔ اللہ پاک استاد الحکمہ محترم حاجی دوست محمد صابر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر لاکھوں کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور درجات بلند فرمائے، جنہوں نے طب میں ایک خصوصی کام کر کے، یعنی تحریک تسکین تحلیل کو واضح کر کے اس بات کو امر کر دیا کہ جس حکیم صاحب کو اس بات کی سمجھ آ جائے اسے طب کی سمجھ آ گئی، یعنی تحریک کو سمجھے، تسکین کو سمجھے اور تحلیل کو۔ اور آپ نے واضح طور پر یہ بتا دیا کہ ہمیشہ تسکین والے مقام کو دوائی دی جائے، جہاں تحریک ہے وہاں تحلیل لائی جائے تو مرض بھی ختم ہو جاتا ہے اور کلی شفا بھی ہو جاتی ہے۔ اس تمام باعث و مباحثے کو جو طریقہ کار حاجی دوست محمد صابر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا، استاد محترم سید نعمت علی شاہ صاحب نے اس کو مزید مختصر کر کے اپنی تصنیف جو انہوں نے اپنی حیات میں 3 کی ہیں، 6 نبضیں کل امراض، اور اسی طرح طب من القرآن، اور 6 نبضیں کل اسباب ہے، کون سی ہے؟ 6 اسباب۔ ہاں جی، اس 3 تصانیف میں بالکل آسان فہم کر کے نبضوں کو بیان فرما دیا۔ اور سب سے اہم چیز جو آپ نے فرمائی، جو آج تک کسی حکیم نے گوشگوار نہیں کی، آپ نے صحت والی نبضیں بتا کر اس بات کو امر کیا کہ ایک حکیم صاحب کو صحت والی نبض کا پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نبض جب بگڑے گی وہ تو بعد کی باتیں ہیں، صحت والی نبض کا پتہ ہونا چاہیے۔ عمر کے لحاظ سے نبضوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ عمر کے لحاظ سے کون کون سی نبض ہوتی ہے۔ ویسے بھی حکماء صاحبان جو ہوتے ہیں، مریض آتا ہے تو اس کو کئی قسم کی باتیں کرتے ہیں، تو حکماء کو چاہیے کہ سب سے پہلے صحت والی نبض پر عبور کریں کہ صحت والی نبض کا ان کو پتہ لگ جائے۔ اس کے بعد نبض بگڑنے کے جو اتوار ہوتے ہیں، یا نبض آگے جاتی ہے یا پیچھے جاتی ہے، یا گرم چیز اشیاء کھائے گا مرد تو نبض آگے چلی جائے گی، یا ٹھنڈی چیزیں یا خشک سرد چیزیں کھائے گا تو نبض پیچھے چلی جائے گی، تیسرا کوئی درجہ نہیں ہوتا۔ تو یہ باتیں وہی لوگ سمجھتے ہیں جن کو صحت والی نبضوں کا پتہ ہوتا ہے کہ صحت والی نبض کیا ہے، اس مریض کی اس عمر میں
کون سی نبض ہونی چاہیے۔ علاج معالجے کے توسط سے ہم تقریباً سن 2000 سے علاج معالجے میں ہم آئے ہوئے ہیں اس فیلڈ میں۔ مریض تو دیکھتے تھے، ہم کافی دیکھے ہیں مریض۔ اللہ پاک نے کچھ کو شفا دی، کچھ کو نہ دی، مگر ہم اس تک و دو میں تھے کہ مریض ٹھیک کیسے ہوتا ہے اور کس پوائنٹ پہ آ کے ٹھیک ہوتا ہے، اور جب مریض ٹھیک نہیں ہوتا تو کیوں نہیں ٹھیک ہوتا۔ اسی تک و دو میں لگے رہے، تو اس میں تقریباً 17-18 سال گزر گئے، مریض دیکھتے رہے۔ اللہ پاک نے بہت فضل کیا، ہر چیز سے اللہ پاک نے نوازا، بچوں سے، بچوں کی تعلیموں سے، جائیدادوں سے، اس کے ساتھ ساتھ مبارک سفروں سے، یعنی بیت اللہ شریف کے سفر اور مدینہ شریف کے سفر اس میں سر فہرست ہیں۔ مگر اس کے باوجود سمجھ نہیں آتی تھی کہ مریض ٹھیک کیوں ہوا، کیونکہ ہمیں صحت والی نبضوں کا پتہ نہیں تھا۔ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوتے ہیں، مگر ہر ایک بات کا ایک قانون ہوتا ہے، قانون کے تحت وہ قانون ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو 2017 کی بات ہے، چلتے چلتے ہم استاد الحکمہ پروفیسر سید نعمت علی شاہ صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ جب ان کی صحبت میں بیٹھے تو ادھر ہم نے ان سے یہ سیکھا کہ صحت والی نبضیں کون سی ہوتی ہیں۔ جب صحت والی نبضوں کو ہمیں پتہ لگ گیا اور اللہ کے فضل سے بات کو سمجھ آ گئی کہ صحت والی نبض عمر کے لحاظ سے یہ ہونی چاہیے، اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ مریض ٹھیک کیوں ہوتا ہے اور کیوں نہیں ٹھیک ہوتا۔ یعنی وہ حکموں والی بات کہ جب مریض واپس آ کے یہ کہتا ہے کہ حکیم صاحب میں ٹھیک نہیں ہوا، تو ایک ہی جملہ ہوتا تھا حکمائے صاحبان کا کہ بھئی آپ نے پرہیز نہیں کی۔ یہ جملہ ہم بھی بولتے رہے 17-18 سال، مگر ضمیر اندر سے نہیں مان رہا تھا کہ نہیں، اس مسئلے کو ٹھیک ہونا چاہیے، اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ٹو دی پوائنٹ مریض کو بات کی جائے۔ تو وہ بات اللہ کے فضل سے سمجھ آ گئی۔ اب جب کہ مریض ہمارے پاس آتے ہیں، اللہ کے فضل سے ہم دیکھتے ہیں، اس کی عمر کو سامنے رکھ کے، اس کی صحت والی نبض کو سامنے رکھ کے، اس کی صحت والی نبض کے بگڑنے کے مدارج کو سامنے رکھ کے، مقام مرض کو مبتلا ہونے کے سبب جب ہم اس کو اس درجے کے مطابق دوائی دیتے ہیں، یعنی وہ اکسیر و تریاک جو پہلے دیتے تھے اس کو ہم نے روک دیا، اس کو ایک قانون کے زمرے میں لیا، جو کہ ہمیں نعمت علی شاہ صاحب نے بتایا کہ اس کو اس زمرے میں لا کے اس کیٹیگری کی دوائی دینی ہے۔ وہ میں آج کے لیکچر میں بتاؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو جب مریض کو ہم دوائی فرض کریں، اس کے مریض کی نبض ہم دیکھتے ہیں، مریض کی نبض کا اعتبار جو ہوتا ہے وہ تیزی میں ہوتا ہے، تیزی کے مطابق ہم ان کو ملین موسل ٹائپ دوائی دے دیتے ہیں، اور مریض آ کے جب کہتا ہے کہ جی میں نے تو دوائی آپ کی کھائی ہے مگر مجھے فائدہ نہیں ہوا، میرے پیٹ میں درد آنے لگی ہے، درد ہو رہی ہے اور میرا دل خراب ہوتا ہے، تو یہ شکر ہے اللہ پاک کا، ہم وہ والی بات پھر نہیں کر رہے کہ آپ نے پرہیز نہیں کی، ہم اس کی نبض دیکھ کے اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھئی آپ نے آلو کی بھجیا کھائی ہے، جبکہ میں نے منع کیا تھا کہ آپ نے ٹینڈے کدو وغیرہ کھانے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہاں جی آلو کی بھجیا بھی کھائی ہے اور چنے کی دال بھی کھائی ہے۔ تو دیکھیں تحریک تسکین کو، تحلیل کو سمجھتے ہوئے جب نبض کے اطوار کو سمجھا گیا، صحت کی نبض کو سمجھا گیا
کہ دوائی تو جس وقت یہ میرے پاس آئے ہیں یہ مریض، تو اس وقت ان کی نبض جو چل رہی تھی وہ صفراوی تھی، اور صفراوی کو سامنے رکھتے ہوئے تحلیلی علاج میں ہم نے ان کو اعصابی دوائی دی، اور اعصابی دوائی کھانے کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پیٹ میں درد آئے اور وومٹنگ ہو۔ تو مریض کی جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ جی درد بھی آیا اور الٹی بھی آئی اور فلاں بھی ہوا، یہ بھی ہوا۔ تو ہم اسی وقت فوراً نبض دے کے بتا دیتے ہیں۔ نعمت علی شاہ صاحب کے تمام شاگردان کو یہ فیض اللہ پاک نے دیا ہے کہ وہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ چیز کھائی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں جی رات کو بھی کھائی تھی اور ابھی بھی کھا کے آیا ہوں۔ تو دیکھیں کتنا بڑا احسان ہو گیا، کتنی بڑی بات کی سمجھ آ گئی۔ تو اس میں کار خیر کی بات ہے، عوام الناس کی خدمت کی بات ہے، اللہ پاک نے شفا ڈالی ہوئی ہے۔ چلیں یہ باتیں تو ہوتے رہیں گی۔ اب آتے ہیں ہم اپنے 5ویں سبق کی طرف، جو 6 نبضیں کل امراض کا 5واں سبق، مدارج مرض کے مطابق مدارج ادویہ۔ تو یہ بات امر ہے، مبادیات میں بھی صابر صاحب نے لکھی ہوئی ہے کہ مرض کی مدت کو دیکھ کے دوائی دی جائے۔ ایک بندہ 2 دن سے بیمار ہے تو اس کو اکسیر تریاق کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مرض نے اتنا بڑا سفر ابھی طے نہیں کیا کہ وہ اکسیر تریاق تک پہنچ جائے۔ جب آپ نبض دیکھیں نعمت علی شاہ صاحب کے قانون قاعدے کے مطابق، اور آپ نے دیکھی اور نبض لذت کے مقام پر ہے، تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ لذت کے مقام پر جب نبض ہوتی ہے تو بدن میں صرف مزاج ڈسٹرب ہوتے ہیں، مزاج میں مسئلہ آ جاتا ہے، اسی کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کسی تریاق کی اور کسی مقوی کی اکسیر کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو صرف اور صرف محرک دوائی دینی چاہیے، محرک دوائی سے اس کا علاج کرنا چاہیے، اور زیادہ بھی نہیں، 2 4 5 خوراکوں سے یہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، اتنے لمبے چوڑے علاج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب یہ مرض یہاں ٹھیک نہیں ہوتی، غلط دوائی دی جاتی ہے، مرض بڑھتے ہوئے تھوڑی سی آگے چلی جاتی ہے، حبس کے مقام پر چلی جاتی ہے، حبس کے مدارج میں چلی جاتی ہے، تو اس وقت انسان کے جسم میں اخلاط متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اخلاط کو سامنے رکھ کر اس کی دوائی جو نظر مفرد اعضاء میں تجویز کی گئی ہے وہ شدید ہے، صرف شدید دوائی دینی چاہیے، کسی قسم کی ملین دوائی نہیں دینی چاہیے اور نہ محرک دینی چاہیے، صرف شدید سے کام لینا چاہیے۔ شدید یہاں بہترین کام کرتی ہے اور کلی شفا اللہ پاک کے فضل سے ملتی ہے۔ اسی طرح جب نبض آگے بڑھتی ہوئی قبض کے مقام پر چلی جاتی ہے، قبض کے مقام پر چلی جاتی ہے تو اس وقت انسانی جسم میں اعضاء متاثر ہونے لگتے ہیں۔ تو اعضاء کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں قبض کا ازالہ کرتے ہو، یہ وہ قبض نہیں کہ اس میں پخانہ سخت ہو جائے گا، نہیں، مزاجن اس میں قبضیت ہوگی، قبض کے بعد قبض بن جائے گی، مرض قبض کے درجے پہ پہنچ جائے گی۔ جب قبض کے درجے پر پہنچ جائے گی تو اس کا آسان اور فہم علاج جو بتایا گیا ہے نعمت علی شاہ صاحب نے، وہ ملین سے کیا جاتا ہے، ملین دوائی دی جاتی ہے، ملین سے ہی کام چل جاتا ہے، ہمیں کسی اور مقویات کی یا خمیراجات کی یا لعوب کی ضرورت نہیں ہوتی، صرف ملین کی ضرورت ہوتی ہے، ملین ہی دوائی دے کے مریض کو ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب مرض تھوڑی سی آگے اور بڑھتی ہے، علاج صحیح پیچھے نہیں کیا جاتا تو مرض بڑھتے ہوئے سوزش کے مقام پر پہنچ جاتی ہے، یعنی درجہ سوزش پر پہنچ جاتی ہے۔ درجہ سوزش پہ جب پہنچتی ہے تو اس وقت انسانی اجسام میں ارواح متاثر ہوتے ہیں۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں قانون کے مطابق مسل دوائی دینی چاہیے۔ کیوں
کہ اس وقت اندر تیزاب بن گیا ہے، اب اعضاء جو ہے وہ رسنا شروع ہو گئے ہیں، گلنے شروع ہو گئے ہیں. تو جب تک آپ موصل دوائی نہیں دیں گے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہاں آ کے ہمارے طبیب حضرات ڈرتے ہیں کہ موصل نہیں دینا چاہیے، دست لگ جائیں گے، مگر یہاں دست لا کر ہی علاج کو مکمل کرنا ہوتا ہے. جب آپ دست نہیں لائیں گے، ان کو اسہال نہیں کروائیں گے، وہ خمیر جو اندر بن چکے ہیں اور وہ تیزابی شکل اختیار کر چکے ہیں، وہ جب تک آپ نہیں نکالیں گے تو مسئلہ حل کسی صورت نہیں ہوگا. تو یہاں ہمیں اروا، مقام اروا کو اور درجہ سوزش کو دیکھتے ہوئے موصل کا انتخاب کرنا چاہیے، موصل دوائی دینی چاہیے نبض کے درجے کے مطابق. یہاں بھی اگر ایک طبیب علاج نہیں کر پاتا اور یہ مرض بڑھتے ہوئے اپنے 5ویں مقام تک پہنچ جاتی ہے، ورم کے مقام پر سوجن ہو جاتی ہے، ورم ہو جاتا ہے، تو ورم کے لیے جو دوائی کا درجہ ہوتا ہے وہ اکسیر ہوتی ہے. اکسیر یہاں دینی چاہیے، یہاں اکسیر کا کام ہے. سرتاج دوائی جو ہوتی ہے اکسیر ہوتی ہے. اگر آپ اکسیر دینے سے ڈرتے ہیں تو اسی تحریک کے جو مفرد چیزیں ہیں ان کے کعوے بنا کے آپ دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر لونگ، دارچینی کی ضرورت، یہاں پہ اگر مثال کے طور پر آپ نے سودا پیدا کرنا ہے، خشکی پیدا کرنی ہے اور رطوبات کو ختم کرنا ہے، جذب کرنا ہے، تو یہاں آپ لونگ، دارچینی کا، جائفل کا، منقے کا، انجیر کا کعوہ بنا کے آپ دے سکتے ہیں. یہ اکسیری کام بخوبی کر لے گا. بصورت دیگر اگر آپ مادیات نہ دینا چاہیں تو. اس سے آگے جب ورم کی صورت اختیار ہو جاتی ہے تو ورم میں انسان کے جو قوا ہوتے ہیں، قوی پن ہوتا ہے، بدن کی طاقت ہوتی ہے، وہ کمزور پڑ جاتی ہے. تو جب آپ یہ کعوے، اکسیری کعوے یا اکسیر دوائی دے کے اس مرض کا ازالہ کریں گے تو قوا طاقت میں آ جائیں گے، کمزور ہونے سے بچ جائیں گے اور انسانی زندگی بچ جائے گی. اور اگر یہاں بھی ایک طبیب کو سمجھ نہیں آتی اور وہ ملین و موصل کے درجے پر چلتا ہے تو مریض جو ہوتا ہے وہ اس کی مرض بڑھتے ہوئے اس کے افعال کو متاثر کر دیتی ہے. جب افعال متاثر ہوتے ہیں تو ضعف پڑ جاتا ہے. بغیر ضعف کے افعال کبھی بھی متاثر نہیں ہوتے، اور جب ضعف پڑ جاتا ہے، افعال متاثر ہو جاتے ہیں تو انسان چارپائی کا بندیوان ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر فالج بھی اس زمرے میں آتی ہے، اسی طرح کینسر وغیرہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں. تو انسان بالکل لاچار ہو جاتا ہے، اعضاء کام نہیں کرتے، افعال صادر ہونے سے قاصر ہو جاتے ہیں. تو یہاں پر جو ہوتے ہیں مقویات دینے ہوتے ہیں. تو مقویات میں بھی وہ مقویات جو اس تحریک کے مغزیات ہوتے ہیں وہ ہمیں دینے چاہیے. وہ استادوں نے بتائے ہیں، نعمت علی شاہ صاحب نے بھی، صابر صاحب نے بھی یہی چیزیں ہم تجویز کی ہیں کہ اسی تحریک کے مقویات آپ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی انسان ضعف سے بچ جائے گا اور درجہ ضعف جو ہوگا اس سے نکل کر صحت کی حالت کی طرف آہستہ آہستہ آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ 6 درجے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. یعنی لذت کے مقام پر محرک ہو گئی، حبس کے مقام پر شدید ہو گئی، قبض کے مقام پر ملین ہو گئی، سوزش کے مقام پر موصل ہو گیا، اسی طرح ورم کے مقام پر اکسیر ہو گئی اور ضعف کے مقام پر مقوی ہو گئی. تو یہ 6 درجے تھے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے.